السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا: حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی تہمۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد میں اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں ایمان والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائی کہ یہ بھی ایمانی اعمال میں سے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ بھی انہی نیک اعمال میں سے ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو دونوں جہاں کی سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ بہرحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں ایک خوبصورت پیغام سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس خوبصورت پیغام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دونوں جہاں میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں۔ میں ایک ایک کر کے ان خوبیوں کو بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک ایک خوبی کو دل کے کانوں سے سن کر کے دل کی تختی پہ لکھیں اور اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ترین زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا پیغام اور پہلا پروانہ، پہلی نصیحت، فرمایا حفظ امانت، کہ حقوق کی پاسداری رکھو، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ حقوق یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، بہرحال ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ حقوق ادا کرتے کرتے زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں خود فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ حقوق کو، امانتوں کو، جو بھی جس کا جیسا تمہارے متعلق کوئی حق ہے، تمہارے اوپر کسی کا کوئی بھی حق ہے، اس کو حق والے تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ عہد کریں کہ انشاءاللہ امانتوں کی ادائیگی کے ساتھ میں، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں ہم زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ملے گا کہ ہمارا نام دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین بندوں کی فہرست میں نام لکھ دیا جائے گا۔ دوسرا پیغام رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا وَصِدْقُ حَدِيثٍ، کہ سچ بولنے کو لازم پکڑ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بھی سچے بن جاؤ گے۔ آج پوری دنیا کی تباہی یہ بن گئی، جو جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا مکار، جتنا بڑا دھوکے باز، چال باز، جتنا بڑا شریعت اسلامیہ کو روندنے والا ہوگا، اور جتنا بڑا اپنی ہیرا پھیری سے دنیا کو چلانے والا ہوگا، عجیب ماجرا ہے، اسی کو آج دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان، سب سے زیادہ سمجھدار انسان اور سب سے زیادہ چالاک انسان اسی کو سمجھا جاتا ہے اور اسی کو بتایا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور دوسری طرف ہمارا انداز ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ دنیا لاکھ دستور بدلے، دنیا کے کہنے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات یہ بدلے نہیں جا سکتے، اور بدلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اس میں شک کیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم عہد کریں انشاءاللہ سچ کو لازم پکڑیں گے، اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سن غور سے، دل کے کانوں سے، سچائی وہ چیز ہے جو آپ کو نجات دلاتی ہوئی چلی جائے گی دنیا کے معاملات میں، دنیا کے ہر سنگین مسائل میں، اور آخرت کے اندر وہ کامیابی آپ کے لیے دلائے گی، وہ کامیابی آپ کو ملے گی کہ آپ کو بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے عبادت والے آپ کے مقام کو دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے کیا ایسی عبادت کی جس کی وجہ سے اس کے لیے اتنی بلند ترین کامیابی آخرت کے اندر نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے سچ کو لازم پکڑیں، جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے اکھاڑ پھینکو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مرابی تمہارے اندر محبت ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ تیسرا پیغام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحُسْنُ خَلِقَةٍ، کہ اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اور میں آج کے حالات کے اعتبار سے آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر پوری دنیا کی تصویر، مذہب اسلام کی خوبصورت تصویر، مذہب اسلام کا جو اچھا پن، قرآن کریم کے پیغامات کا اچھا پن اگر دنیا والوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو، دنیا والوں کے دل پر اس چیز کا پیغام لکھ دینا چاہتے ہو کہ مذہب اسلام امن پسند اسلام مذہب ہے، مذہب اسلام شانتی والا مذہب ہے، مذہب اسلام غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنے والا مذہب ہے، مذہب اسلام ظلم کو روکنے والا مذہب ہے، مذہب اسلام ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کا سلوک کرنے کا نام مذہب اسلام ہے۔ اگر یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہو، میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں بہنوں سے یہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو تھامنے والے بن جاؤ، سفر میں بھی، حضر میں بھی،
گھر میں بھی، باہر میں بھی، تجارت میں، معاملات میں، آپ سے گفت و شنید میں، ان تمام معاملات میں آپ علیہ السلام کے اخلاق کو اپناؤ، پروانہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو ملے گا یہ کہ آپ کا نام دونوں جہاں کے کامیاب ترین بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ چوتھا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعِفَّةٌ فِي تُہْمَةٍ، کہ اے میرے امتیو، اے میرے چاہنے والو، سنو اللہ کا پیغام کہ برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا تحفہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ملے گا کہ تمہارا نام دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا نام اللہ کے رجسٹر میں کامیاب ترین بندوں کی فہرست میں درج ہو جائے۔ اس سے بڑی کامیابی خدا کی قسم کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے درج کراؤ ان خوبصورت پیغامات کو اپنی زندگیوں میں سمو کر کے، اور ان خوبصورت پیغام پر عمل کر کے اپنے آپے کو درج کراؤ اللہ کے اس رجسٹر میں جس رجسٹر میں دونوں جہاں میں کامیاب ترین بندوں کے نام درج ہیں۔ اور اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کے رجسٹر میں ہمارا نام کامیاب ترین بندوں میں لکھ دیا جائے۔ تو یہ آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برائی سے بچ، وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی برائی ہو، برائی سے اپنے آپے کو بچا، تیرا نام دونوں جہاں میں کامیاب ترین بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ہاں، روزی کا سسٹم بھی انہی برائیوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپے کو حرام سے بچا تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ روزی کے سسٹموں میں ہم نے ایسی خلط ملط کر دی، اس طرح طریقے اپنا لیے کہ ان طریقوں سے وہ حلال کمائی کی روزی ہماری حرام بن جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حلال روزی اپناؤ، علماء کرام سے پوچھ کر کے، ائمہ اعظام کی خدمت کر کے، مفتیان اعظام سے معلوم کر کر کے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنے آپے کو ڈالو کہ ہماری روزی کا ایک لقمہ بھی حرام نہ بن پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی اندر جائے گی، حلال بدن کے اندر مٹیریل تیار ہوگا، اور حلال مٹیریل تیار ہوگا تو کان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، زبان سے، دل سے، دماغ سے جو باتیں نکلیں گی، یاد رکھو وہ اچھی نکلیں گی۔ لیکن جب حرام غذائیں بدن کے اندر ڈالو گے، خدا کی قسم اس جسم سے، اس وجود سے، ہاتھوں سے، پیروں سے برائیوں کے علاوہ کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ عہد کرو، انشاءاللہ ہم ایک ایک برائی سے اپنے آپے کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ملے گا کہ ہمارا نام دونوں جہاں میں کامیاب ترین، جو اللہ رب العزت کے رجسٹر میں کامیاب ہیں، ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے گا۔ تو یہ 4 خوبصورت نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں رکھی ہیں۔ وہ 4 نصیحتیں، پہلی چیز حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جھوٹ سے بچیں گے، سچ کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی چیز ایک ایک برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انعام ملے گا کہ ہمارا نام
دونوں جہاں میں کامیاب ترین ہونے والے بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہمارا نام اللہ رب العزت کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، سکون کی زندگی گزارنے والا بنے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب ترین زندگی اس کو نصیب ہوگی اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت پر اور ایک ایک ادا پر اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام پریشان حالوں کی دونوں جہاں میں دستگیری فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین۔